ناؤ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آبجیکٹ کے بیک گراؤنڈ کے کلر کو اگر بعد میں آپ چینج کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس یہ ایک سرکل بنا ہوا ہے جس کی آپسٹی اس وقت کم ہے. میں اس کی آپسٹی کو بڑھا دیتا ہوں, 100% کر دیتا ہوں, اور مجھے اس سرکل کے کلر کو چینج کرنا ہے. تو سرکل کے کلر کو چینج کرنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ سرکل کی لیئر پہ اب کلک کر دیں, یعنی آپ کا کرسر سلیکشن جو ہے وہ سرکل کی لیئر ہی ہونی چاہیے. دین کنٹرول کے ساتھ آپ سرکل کی لیئر کو کلک کریں. اس طرح سے آپ کا آبجیکٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا. دین آپ کوئی بھی نیا کلر جو اپنی مرضی سے سلیکٹ کرنا چاہیں وہ آپ اپنا کلر سلیکٹ کریں, الٹ بیک اسپیس, کلر فل کریں, کنٹرول ڈی سلیکٹ کریں. تو اگر کوئی آبجیکٹ کریٹ ہو گیا اور بعد میں آپ کو خیال آتا ہے کہ جی مجھے اس کا کلر چینج کرنا ہے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. فرسٹ آپ لیئر کو سلیکٹ کر لیں, دین کنٹرول کے ساتھ دوبارہ اس لیئر پہ کلک کریں. اس طرح سے آبجیکٹ سلیکٹ ہو جائے گا. آپ اپنے لیے کوئی بھی کلر چوز کریں, اوکے کریں, الٹ بیک اسپیس کریں, کنٹرول ڈی, وہ کلر آپ کے آبجیکٹ کے پاس آ گیا. تو اس طرح سے آپ آبجیکٹ کے کلرز کو بدل سکتے ہیں. اس وقت میں اسکوائر کی لیئر پر ہوں اور مجھے سرکل کی لیئر پہ جانا ہے. تو سرکل کی لیئر پہ ڈائریکٹ جانے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سرکل کی لیئر پہ رائٹ کلک کریں. یہاں پر سرکل کی لیئر کا نام آ رہا ہے, میرے پاس سرکل کی لیئر کا نام سرکل ہے اس لیے اس کا نام سرکل آ رہا ہے. تو میں ڈائریکٹلی سرکل کی لیئر پہ جا رہا ہوں, یعنی میں نے اس لیئر کی ونڈو سے پینل سے جا کر کام نہیں کر رہا, بلکہ اگر میں اسکوائر کی لیئر پر ہوں اور مجھے سرکل پر آنا ہے تو میں نے رائٹ کلک کیا, سرکل کی لیئر کو چوز کر لیا. باکس پہ جانا ہے, میں نے رائٹ کلک کیا, باکس کو سلیکٹ کیا, باکس کی لیئر پہ آ رہا ہوں. تو اس طرح سے جب آپ مزید لیئرز بناتے چلے جائیں گے اور آپ کو ان لیئرز کے اندر جمپ لگانا ہوگا تو آپ پینل پہ سے لیئر کو سرچ کرنے کے بجائے ڈائریکٹلی اس آبجیکٹ پر رائٹ کلک کریں, لیئر کا نام آ رہا ہوگا, آپ اس کو سلیکٹ کریں اور پھر اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر سرکل کی یا کسی بھی آبجیکٹ کی ڈپلیکیٹ بنانی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. لائک میرے پاس یہ سرکل کا آبجیکٹ ہے, اس کی ڈپلیکیٹ بنانے کے لیے ہم لوگ آبجیکٹ پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور ڈپلیکیٹ لیئر پہ کلک کرتے ہیں. کہتا ہے لیئر کی ڈپلیکیٹ, لیئر کا نام یہ بنائے گا وہ, ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے. اس نے لیئر کی ایک ڈپلیکیٹ کاپی بنا دی. ایرو کے ٹول کی مدد لیتے ہوئے ہم آبجیکٹ کو موو کرتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈپلیکیٹ ہمارے پاس آ چکی ہے. سیم مجھے باکس کی ایک ڈپلیکیٹ چاہیے. اب دوسرا طریقہ کیا ہے, آپ اس لیئر کو پکڑ کے رکھیں اور جو ہم نے شروع میں سیکھا تھا کریٹ نیو لیئر, آپ اس کے اوپر ماؤس کو لے جا کے چھوڑ دیں. اس کی دیکھیں کاپی آ گئی, موو کریں, یہ دیکھیں اس کی ڈپلیکیٹ کاپی بن گئی. یعنی دو طریقے, پہلا طریقہ آپ لیئر کے اوپر رائٹ کلک کریں, ڈپلیکیٹ لیئر کریں. دوسرا طریقہ آپ آبجیکٹ کو ڈریگ کریں اور کریٹ نیو لیئر کے اوپر لا کر چھوڑ دیں, آپ کے آبجیکٹ کی ڈپلیکیٹ آ جائے گی. اور اگر کسی بھی لیئر کو ختم کرنا ہے تو میں شاید پہلے بتا چکا ہوں, آپ لیئر کو سلیکٹ کریں اور اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیں. دوسرا طریقہ آپ لیئر پہ رائٹ کلک کریں, ڈیلیٹ لیئر پہ کلک کریں, یس کر دیں, یہ لیئر آپ کی ختم ہو گئی. اگر جو لیئر ہم نے ڈیلیٹ کی فوری طور پر ہمیں واپس چاہیے تو ہم انڈو کر سکتے ہیں, واپس آ سکتی ہے. اور اگر بعد میں بہت دیر بعد ہمیں خیال آئے کہ ہمیں یہ لیئر واپس چاہیے تو پھر یہ واپس نہیں آ سکتی. ڈسٹ بن میں ہم نے لیئر ڈال دی, اٹ مینس کہ ہم نے لیئر کو ختم کر دیا. اب نیکسٹ آبجیکٹ کو اگر روٹیٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. مثال کے طور پر میرے پاس یہاں پر یہ باکس کا آبجیکٹ ہے اور مجھے اسے روٹیٹ کرنا ہے. کنٹرول ٹی ٹرانسفارم کا ٹول ہے. ٹرانسفارم کے ٹول کی مدد سے ہم آبجیکٹ کی سائز کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے آبجیکٹ کے کارنر پر ڈاٹ پر ماؤس کو جب رکھا تب کلک کرتے ہوئے اس کی سائز کو میں بڑا کر سکتا ہوں اور اس کی سائز کو میں کم بھی کر سکتا ہوں. اور اگر مجھے اسے روٹیٹ کرنا ہے تو میں کارنر پہ ماؤس کو رکھوں گا, جب ماؤس کا سائن اس طرح سے ایرو میں تبدیل ہو جائے گا تب ہم کلک کرتے ہوئے آبجیکٹ کو روٹیٹ کر سکتے ہیں جس بھی اینگل میں ہمیں اسے روٹیٹ کرنا ہے. جب روٹیشن یا آبجیکٹ کی ری سائز, اس کی سائز وغیرہ ہم نے بڑی چھوٹی کر دی, دین اب اس کو دوبارہ نارمل پوزیشن پہ لانا ہے, انٹر بٹن پریس کریں گے, ٹرانسفارمیشن ہماری ختم ہو جائے گی اور آبجیکٹ پرماننٹلی ہمیں اسی طرح سے نظر آ رہا ہوگا.